میں کوٹا سسٹم کا ایسا زہر آلود نسخہ ایجاد کیا گیا کہ آج تک اس زہر سے یہاں پر پوائزن پھیل رہا ہے اور سرائیت کر رہا ہے، پاکستان کی جڑوں میں سرائیت کر رہا ہے کہ آج کوٹا سسٹم آج بھی لاگو ہے۔ بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم لاگو کر دیا، کوٹا سسٹم کے بھائی اب تعلیم نہیں دیکھی جائے گی، اب جو ہے وہ قابلیت نہیں دیکھی جائے گی، اب جو ہے وہ بٹوارا ہوگا، 40 اور 60 کا بٹوارا ہوگا۔ کوئی ایک ایسی نہ دکھنے والی دیوار کھڑی کر دی سندھیوں میں اور مہاجروں میں، جو آج تک دیوار کھڑی ہے۔ اس کو گرا کے اس دیوار کو، اس تعصب کی دیوار کو ہم تھک گئے ہیں، لیکن وہ جو دیوار کی گئی تھی وہ آج تک وہ دیوار ان حکمرانوں کی وجہ سے آج تک وہ دیوار کھڑی ہے۔ اور اس سے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ نقصان ہمارے سندھی بھائیوں کا ہوا ہے کوٹا سسٹم سے، سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چل کر آج جب زمانہ چینج ہوا، آج جب پاکستان میں ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی کہ پاکستان میں یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، یہ جو سردارانہ نظام ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ زیادہ تر پاکستان کے رورل ایریاز میں ہے کہ وہاں کا سردار، وہاں کا خان، وہاں کا وڈیرا، وہاں کا چودھری، وہ سب اپنے اپنے گاؤں میں، گوٹھوں میں وہاں کے وہ لوگوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وہ پولیس کنٹرول کرتے ہیں، وہ پانی، وہ زمینوں کے پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تپے دار کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ وہاں کے انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان کے کلچز سے ہمارے مظلوم پاکستانی نکل نہیں پاتے تھے، اور وہ کبھی جھوٹی FIR کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کبھی کسی کا پانی بند کر کے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس تباہی بربادی کے اگینسٹ، کے کانٹریری، اس کے برعکس ایک سلور لائننگ، ایک موقع پاکستان کو ملا تھا کہ جب یہ اربنائزیشن شروع ہو گئی، جب پچھلے 50 سالوں میں لوگ دیہاتوں سے شفٹ ہو کر شہروں میں آنے لگے، دنیا میں ایسا ہونے لگا، اور پھر پاکستان میں بہت تیزی سے ہونے لگا۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان کی 80% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، 20% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 35 سے 40% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور پاکستان کی میں 60 سے 65% آبادی شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو شہروں میں آبادی شفٹ ہوئی ہے، یہ سائلنٹ ریولوشن لے کر آ رہا ہے، یہ خاموش انقلاب لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے، گاؤں سے شہروں میں شفٹ ہو گئے، تو وہ اس جاگیردار کے چنگل سے باہر آ گئے، وہ وڈیرے کے چنگل سے باہر آ گئے۔ اب وہ یہاں پر اس کی کوئی جھوٹی FIR نہیں کر سکتی، یہاں پر اس کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ نہیں بن سکتا، یہاں پر اس کی فیملی کو اپنی نجی جیلوں میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ شہروں کی ڈائنامکس ایسی ہے، میڈیا آزاد ہے یہاں پر، عدالتیں آزاد ہیں یہاں پر، اور ایسی ڈائنامکس ہیں یہاں پر، سوسائٹی کے اور دوسرے سیگمنٹ ہیں جہاں پر آپ وہ ظلم نہیں کر سکتے عوام پر جو آپ گاؤں گوٹھوں اور دور دراز کے علاقوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسی ایک اپرچونٹی آئی تھی کہ پاکستان میں ایک خاموش انقلاب برپا ہوتا، اور یہ ملک، یہ جو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار اس ملک کو چلا رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، ان سے یہ ملک چھٹکارا حاصل کرتا، لیکن غضب خدا کا۔ اور یہ کیسے ہوتا؟ جب آپ اپنی آبادی کو جو جہاں ہے وہاں اگر اس آبادی کو ایمانداری سے گن لیتے، اگر آپ اپنی سینسس کو ایمانداری سے گن لیتے، تو جو جہاں آ گیا تھا وہاں پر اسے گن لیتے اور اسی حساب سے آپ سیٹیں ایلوکیٹ کرتے، تو پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ ہو جاتی سارے۔ یہ جو پاکستان میں جو حکمران رورل ایریا سے آتا ہے، یہ پاکستان میں حکمران پھر شہری ایریا سے آنا شروع ہو جاتا۔ یہی 2017 میں 18 سالوں کے بعد جب مردم شماری کی گئی ہے، تو اس مردم شماری میں پاکستان کی آبادی بالعموم اور بالخصوص کراچی کی آبادی کو غلط گنا گیا ہے۔ سارے دنیا کے تحقیقاتی ادارے یہ بتا رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہے وہ اپنی ہیئرنگ میں آفیشیل کہہ رہے ہیں، آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان سے سب وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، لیکن سرکار کے اعداد و شمار
ریاست کے اعداد و شمار کراچی کی آبادی کو 1,40,00,000 لوگ بتا رہے ہیں، جو کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ اس پر ایک اعتراض کریٹ ہوا اور اس رزلٹ کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا تھا، اور یہ اعتراض رہتا اور یہ بات آگے چلتی تو، اور اس کے بعد یہ بات آگے ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن غضب خدا کا کہ آج سے 3 دن پہلے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس متنازع، اس جعلی سینسس کو، اس جعلی مردم شماری کو انہوں نے کابینہ کی اپروول دے دی۔ کراچی سے پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں ہیں، اور اس کے بعد ان کی کولیشن پارٹنر 7 سیٹیں لے کر ایم کیو ایم بیٹھی ہے وہاں پر۔ ایم کیو ایم کی ہسٹری پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں انہوں نے اپنی پوری کیمپین اس نام پر چلائی ہے کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے، ان کے یہ ڈائیلاگ تھے سارے، انہوں نے پورا الیکشن اس کے اوپر لڑا ہے۔ اس کے بعد وہ کورٹ میں گئے ہیں، اور اس کے ساری چیزوں کے باوجود آج وزارتوں کے مزے لوٹنے کے چکر میں، آج حکومت میں شامل رہنے کے چکر میں، اس کمزور ترین حکومت، ہاں میں کمزور ترین کہہ رہا ہوں، یہ حکومت ابھی 2 لوگوں کا بھی حکومت سے کی بینچوں سے ہٹنا برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں۔ آج اس سے کمزور حکومت پاکستان کی تاریخ میں کوئی آئی نہیں ہے، جو کہ ٹوٹل 10 سے 13 لوگوں کی برتری کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس کمزور ترین وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اپنے وزارتوں کے مزے کے لیے، اور وہاں پر صرف عوام کو دھول کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک اعتراضی بیان لکھ کر ڈال دیا، جس سے آج تک پاکستان میں کبھی بھی کسی اعتراضی بیان سے کبھی بھی کوئی کام رکا نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ اس اعتراضی نوٹ سے ان کے 2 وزراء بیٹھے ہوئے، انہوں نے اعتراضی بیان ڈال دیا، اور اس بیان کو ڈالنے کے بعد اپنی رضامندی شامل کر کے آج کیبنٹ سے وہ اپروو کرا لیا۔ وہ جعلی سینسس، وہ جھوٹا سینسس، وہ مردم شماری اپروو کروا لی انہوں نے۔ اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کراچی والوں کے ساتھ ہماری نسل کشی شروع ہو گئی ہے۔ یہاں سے نسل کشی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے، پہلے ان سے تو یہ انہوں نے کر لیا، یہ باہر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اعتراض کر دیا اور اب ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ ان کو فی الفور اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے، ان کو فی الفور ٹریجری بینچز چھوڑ کر اپوزیشن میں جا کر بیٹھنا چاہیے، ان کو فی الفور اپنی وزارتوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ حکومت گھٹنوں کے بل آ جائے گی، یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم نے اعتراض کر دیا، اور خالد مقبول صدیقی 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ جب ہماری پریس کانفرنس آئی، ہم نے جب ان پہ اعتراض کیا تو اس کے بعد 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ عوام جوتے لے کر بیٹھے، جاؤ عوام کے پاس، تمہیں بتائے گی عوام کہ عوام تمہارا کیا استقبال۔ ہم عوام سے رجوع کریں گے۔ عوام سے رجوع کرو اس وقت جاؤ جب تم استعفیٰ دے چکے ہو۔ تم وزارتوں پہ رہ کر تم عوام کے پاس جاؤ گے، عوام نے کے پاس تم گئے تھے، تمہیں جیسے بھی ووٹ مل گئے، تمہیں عوام نے اسی مردم شماری کو صحیح کرنے کی وجہ سے کروانے کے وعدے پر تمہیں جو بھی 4-5 سیٹیں دی ہیں، اس کے بعد تم اب کہتے ہو عوام کے پاس جاؤ گے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ کبھی بھی حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب کا نام اس جی آئی ٹی میں ہے جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں انڈیا لے جا کر را کے کیمپ میں بٹھانے والا شخص خالد مقبول صدیقی ہے، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ہے۔ وہ جو را کے ایجنٹ پکڑے گئے، وفاق کا فیڈرل منسٹر، فورن منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ را کے ایجنٹ پکڑ لیے، بڑی کامیابی ہم نے ہمارے پاس ہے۔ آڈیوز دکھا رہے ہیں، ویڈیوز دکھا رہے ہیں، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ ریاست میں کس طرح سے انڈیا انوالو ہے۔ تو را کے فوٹ سولجرز کو تو آپ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، جو اس فوٹ سولجرز کو را کا ایجنٹ بنانے والا اس کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہیں۔ کیا مذاق ہے اس ملک میں؟
یہ ریاست میں کیا مذاق ہے؟ اس کو آپ آج سے 6 مہینے پہلے تک وہ وفاقی وزیر تھا، آج وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اور آج ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہا ہے، تو را کے ایجنٹ جو بنانے والے ہیں وہ وزیر بن رہے ہیں، اور جو را کا ایجنٹ ہے اس کو آپ ٹی وی پہ غدار اور آپ کو ملک دشمن بنا رہے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے۔ پھر ان کا میئر اتنی کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے، اسی وجہ سے باہر گھوم رہا ہے، اس پہ نیب کے کیسز بن کے وہ جیلوں میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ اتنے آج پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت سارے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو نیب کا لیٹر بھیج رہی ہے، لیکن وسیم اختر کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا، خالد مقبول کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا، عامر خان کے اوپر کوئی نیب کا لیٹر نہیں آ رہا۔ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ آج حکومت میں شامل ہیں۔ دا مومنٹ یہ حکومت سے ہٹیں گے یہ سب لوگ جیلوں میں جائیں گے، دا مومنٹ یہ حکومت چھوڑیں گے یہ سب لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ اس لیے کراچی والوں، تمہیں پہلے دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں، تمہارا چوکیدار چوروں سے ملا ہوا ہے۔ اس کراچی میں ووٹوں سے بننے والا چوکیدار، کراچی کی رکھوالی کرنے والا چوکیدار چوروں سے ملا ہوا ہے۔ وہ اتنا بدکار ہے کہ سارے کراچی کے لوگوں کی فیوچر جنریشن کے سودوں پر دستخط کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ ابھی تازہ، یہ جو سینسس کی بات تو بھی تازہ بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 2013 میں کراچی کے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا کر سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے سارے اختیارات جو ہے وہ آلموسٹ جب لیے، تو یہ ان کا میئر 4 سالوں تک ایم کیو اور ان کا میئر یہ واویلا کرتے رہے کہ اختیارات اور وسائل ہم سے لے لیے گئے۔ ان سے پوچھو تم سے اختیارات کس سن میں لیے گئے تو پتہ چلتا ہے 2013 میں لیے گئے۔ تو ان سے پوچھو 2013 میں تم کیا چاند پہ گئے ہوئے تھے تو پتہ چلتا ہے نہیں، 2013 میں اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبائی حکومت کا حصہ تھے، وزیر بنے ہوئے تھے، گورنر بنے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے یہ اختیارات ساری پیپلز پارٹی کو دے کر خاموش بیٹھے رہے، وزیر بن کے خاموش بیٹھے رہے، گورنر بن کے۔ یہ پارٹی تو ہڑتالیں کرنے میں مشہور پارٹی ہے، ہڑتالیں کرنے والی پارٹی ہے، شہر بند کرنے والی پارٹی ہے۔ ایک ہڑتال بتا دو کراچی والوں، ایک ہڑتال بتا دو جو انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جانے پر انہوں نے کی ہو۔ ایک ہڑتال بتا دو کہ انہوں نے سینسس کی مردم شماری کے خلاف بھی کوئی بات کی ہو۔ عوامی ایشوز کے اوپر ایک ہڑتال بتا دو۔ نہیں، قائد تحریک کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا، شہر بند ہوگا۔ قائد تحریک سے کسی نے تیز آواز میں سوال پوچھ لیا، شہر بند ہوگا۔ ہزاروں دفعہ شہر بند ہوا، لیکن عوام کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے ایک دفعہ بھی شہر بند نہیں ہوا۔ میں اب ارباب اختیار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ کھل کر یہ بتا دو کہ اب ہمیں کراچی والوں کو حب الوطنی کے اور کتنے سرٹیفکیٹ لینے پڑیں گے۔ ہم سے ڈرنا کب بند کرو گے آپ؟ ہم سے ڈرنا کب بند کرو گے؟ ہم سے اتنا ڈر کیوں ہے کراچی والوں سے کہ آپ ہماری گنتی پوری نہیں صحیح کر سکتے؟ آپ ہماری گنتی صحیح نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتا دی کہ کبھی آپ اسلام آباد آپ دارالخلافہ لے جاتے ہو، کبھی آپ کوٹا سسٹم لگاتے ہو، کبھی آپ تمام پرائیویٹ آرگنائزیشن کو آپ نیشنلائز کر لیتے ہو، کبھی آپ آج یہ بات چل رہی ہے کہ پی آئی اے کا ہیڈ آفس اب اسلام آباد جائے گا۔ کیوں جائے گا بھائی؟ کراچی میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، کیوں جائے گا پی آئی اے کا ہیڈ آفس کراچی میں؟ اسٹیل مل چل رہی تھی، بند کر دیا اسے لوگوں کو فارغ کر دیا۔ یہ کام صرف کراچی میں ہو رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان تمام یہ جو آج اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں، ایک آدمی کراچی کا نہیں ہے۔ آج جو بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم لگایا تھا، ان کی پیپلز پارٹی آج اس والی بات پر بھی ان کو صبر نہیں آیا ہے، ان کا دل نہیں بھرا کہ چلو بھائی کوٹا سسٹم پہ ہی جو ہے بس کر رہے، نہیں، اس کوٹا سسٹم کے اوپر بھی جو کراچی کا کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی ہتھیار ہیں، اس کوٹے کے اوپر بھی نوکری نہیں دے رہے، اس کوٹے کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ ہمیں تعلیم نہیں دے رہے۔ ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنائی ہے۔ حیدرآباد میں ان کا صوبائی وزیر تعلیم کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا، میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا۔ غضب خدا کا کسی دنیا کے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ ان کے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ابھی 2020 کے ایڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس میں جب یہ اشتہار دے رہے ہیں
کہ اسکالرشپ کے لیے لوگوں کی اسکالرشپ کے لیے اسٹوڈنٹس کو مدعو کیا جاتا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے ڈومیسائل رکھنے والے اسکالرشپ کے لیے رجوع نہ کریں، وہ زحمت نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ کراچی حیدرآباد کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ اے مہاجروں، تمہیں آواز دے کر کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہے 70 سالوں سے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ ہمارا سندھی بھائی نہیں کر رہا۔ بہت بہت واضح طور پر تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سندھی نہیں کر رہا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ سندھیوں کو خدا نہ خواستہ برا بھلا کہو، نہیں، چلو میرے ساتھ مہاجروں، چل کے سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس پہ نظر ڈالو کہ لاڑکانہ میں ایڈز پھیل گیا غلط سرنج لگانے سے، پینے کا پانی جہاں سے کتے بلیاں جانور پانی پی رہے، وہاں سے میری سندھ کی مائیں بہنیں بیٹیاں سروں پر مٹکے رکھ کر وہاں سے پانی لے کر آتی ہیں۔ پورا سندھ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کا مریض ہے، چلو میرے ساتھ، لاڑکانہ میں کتے کاٹ رہے ہیں بچوں کو، ان کو ویکسین نہیں مل رہی، وہاں پر کراچی میں آ کر وہ بچہ اپنی جان دیتا ہے، کراچی میں آ کر ماؤں کے بچے جو ہے وہ جان دے رہے ہیں۔ سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 90% بچہ سندھیوں کا بچہ ہے۔ آج چند 100,000 نوکریاں رشوت کے لے کر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھیوں کو دے رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سندھیوں کے دن پھر گئے ہیں۔ اگر میرے سندھی بھائیوں کا بہت بھلا ہو چکا ہوتا تو خدا کی قسم میں اس پہ بھی صبر کر لیتا آپ کو خوش دیکھ کر، لیکن مہاجروں، کوئی تمہیں آ کر بتائے گا کہ سندھیوں سے لڑائی کرو چل کے، یہ برا کر رہے ہیں، نہیں، سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہم پر ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو اس سندھ میں جگہ دی ہے، یہ ہمارے انصار آج کے دور کے انصار ہیں، انہوں نے ہمیں گلے لگایا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتا کے مریں گے کہ یہ سندھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم دونوں کو مل کر، میں سندھی اپنے بھائیوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں، سندھ کا دارالخلافہ کراچی، جس سے پورا سندھ 90-99% ریونیو کماتا ہے، آج پاکستان دشمنوں کے اٹیک پر ہے۔ ہاں، میں پاکستان دشمن کہتا ہوں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ میری آبادی کو ٹھیک نہیں گن رہے، وہ ملک کے دشمن ہیں، وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی دشمن ملک آ کر یہ کام کرتا ہے ہمارے ساتھ اس کو تباہ کرنے کے لیے، ہماری اپنی ریاست، اپنا ملک، اپنی حکومت یہ کام کر رہی ہے۔ میں سندھیوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی کا مسئلہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ تمہارے دارالخلافہ کی گنتی، جو تمہارا دارالخلافہ ہے کراچی، سندھ کا دارالخلافہ، اس کی گنتی کو کسی نے کم کر دیا ہے۔ یہاں صرف اردو بولنے والا مہاجر نہیں رہتا، یہاں پر لاکھوں پختون رہتے ہیں، یہاں پر لاکھوں سندھی رہتے ہیں، یہاں پر لاکھوں بلوچ رہتے ہیں، یہاں پر لاکھوں پنجابی رہتے ہیں، یہاں پر لاکھوں کشمیری رہتے ہیں، یہاں پر لاکھوں ہزارے وال رہتے ہیں، یہاں پر لاکھوں سرائکی رہتے ہیں، یہاں پر لاکھوں بنگالی رہتے ہیں، یہاں پر ہر زبان بولنے والا آدمی لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ تو جب میں کراچی کہتا ہوں تو صرف مہاجر نہیں ہے، ہر زبان بولنے والا ہے، ہر زبان والے کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ اگر حکومت کی اس فیگر کو مان لیا جائے کہ کراچی کی آبادی 1,40,00,000 ہے، تو پھر یہاں پر پھر پانی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پھر یہاں پر سیوریج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پھر یہاں پر دوائیں نہیں چاہیے، پھر یہاں پر تعلیم نہیں چاہیے، پھر یہاں پر اسکول نہیں چاہیے، پھر یہاں پر جاب کا کوٹا نہیں چاہیے، ہر معاملے میں ہمارے پاس ہم سے زیادتی شروع ہو جائے گی۔ ایک مثال دے کر کہتا ہوں، آج کراچی کی آبادی کے تناسب سے 3.25 کروڑ کی آبادی کے تناسب سے کراچی کو 1240 ملین گیلن پانی کراچی کے پانی کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر اور کراچی کو مل کیا رہا ہے؟ کراچی کو 600 ملین، تقریباً 600 ملین گیلن پانی مل رہا ہے، 650 ملین گیلن پانی کا شارٹ فال ہے۔ اگر فیڈرل حکومت کی اس سینسس کی پاپولیشن کو صحیح مان لیا جائے، ان کی جو انہوں نے فائنل کیا ہے، تو پھر کراچی کی پانی کی ڈیمانڈ صرف 800 ملین رہ جاتی ہے۔ بس کراچی کو 1,40,00,000 کے حساب سے 800 ملین گیلن پانی چاہیے، تو 600 مل رہے ہیں، 200 ملین گیلن پانی اور دے دیں گے، کہیں گے کراچی بس پانی پورا ہو گیا، جبکہ پانی اس وقت بھی تقریباً 400 ملین گیلن پانی کا شارٹ فال ہوگا۔ تو ہماری تو نسل تباہ برباد ہو گئی۔
ہماری تو نسل تباہ برباد ہو گئی. ہمیں جاب میں کوٹا نہیں ملے گا اس حساب سے, ہمیں پینے کا پانی نہیں ملے گا اس حساب سے, ہمیں دواؤں کے پیسے اس حساب سے نہیں ملیں گے, ہمیں پی ایف سی ایوارڈ, این ایف سی ایوارڈ کے بعد پی ایف سی ایوارڈ جس میں پاپولیشن ایک کیٹیگری ہے, کل کو ہر حال میں پی ایف سی ایوارڈ کا اجرا ہونا ہے, ہمارا فنڈ آدھا ہو جائے گا. پھر سب سے بڑی بات کہ سندھ میں یہ جو رولر ایریاز سے لوگ ایم پی ایز بن کے اپنے ہاری کسانوں کو دبا کر, جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کر, ان کو اپنی نجی جیلوں میں بند کر کے ان سے ووٹ لے کر آ جاتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اپرچونٹی کریٹ ہوئی تھی کہ پاپولیشن ان کے جاگیردار وڈیروں کے چنگل سے نکل کر شہروں میں شفٹ ہو گئی تھی. اگر آپ اس کو صحیح گن دیں گے یہاں پر تو پھر اسی حساب سے آپ کو یہاں پر سیٹیں دینی پڑیں گی. آج اگر کراچی میں نیشنل اسمبلی کی 21 سیٹیں ہیں تو کراچی میں نیشنل اسمبلی کی کم سے کم 50 سیٹیں ہونی چاہیے. یہ 21 سیٹیں 1998 کے سینسس کے حساب سے ہے, جس میں آپ کی آبادی 95 یا 98 لاکھ یا 90 لاکھ گنی گئی ہے. آج یہ آبادی 3 کروڑ ہے. ہر حال میں اس کی سیٹیں کم سے کم 50 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے. اور سندھ کی آبادی کا 55% کراچی میں رہ رہا ہے, تو سندھ کے پروونشل اسمبلی کی سیٹوں میں سے کم سے کم 55% سیٹیں یہاں ہونی چاہیے. تو 90 سے 95 سیٹیں صوبائی اسمبلی کے ایم پی ایس کی کراچی سے ہونی چاہیے, کراچی سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد یہ تناسب بالکل شفٹ ہوگا کہ جس کو سندھ میں حکمرانی کرنی ہے اس کو کراچی کو جیتنا لازمی ہوگا. جو کراچی کے لوگوں کے دلوں کو جیتے گا وہ سندھ میں حکومت بنائے گا. اگر یہ آبادی صحیح سے گنی جائے اور اس کو صحیح سے کاؤنٹ کیا جائے, اور اس آبادی میں کراچی میں صرف ایک زبان بولنے والا نہیں رہتا, اس کا مطلب ہے کہ تعصب کی سیاست ختم کرنی پڑے گی یہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ زبان کی سیاست ختم کرنی پڑے گی یہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ کرپشن ختم کرنی پڑے گی یہاں پر. اور جو ایمانداری سے کراچی کے لوگوں کو سرو کرے گا وہ آئندہ الیکشنوں میں سندھ میں حکمرانی کرے گا. یہ ایک خاموش انقلاب برپا ہو رہا ہے اس کراچی میں, اس سندھ میں, اس پاکستان میں ہو گیا ہے. اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, یہ ہماری نسلوں کو, آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو یہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گروی رکھنا چاہتے ہیں. یہ گروی رکھنا چاہتے ہیں کہ میری نسل, میرا باپ, میرا دادا ان کے بڑوں کی خدمت کرتے ہوئے مر گئے, اب ہم اپنے بچوں کو پیدا کر کے بڑا کریں ان کے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے, ان کو حکمران بنانے کے لیے. یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. یہ پاکستان ہم سب لوگوں کا ہے. میں اس سینسس میں جو فلاڈ ہے میں آپ کو ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں, ایک ہلکی سی جھلک بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کچھ نہ کریں, نادرا کو حکومت بولے کہ کراچی میں بننے والے شناختی کارڈ اور کراچی میں رجسٹرڈ ہونے والے بے فارم میں جو کراچی کی پاپولیشن ہے, نادرا وہ پاپولیشن شو کر دے. نادرا کے ریکارڈ کے مطابق 2.5 کروڑ سے زیادہ کراچی میں لوگوں کو شناختی کارڈ کراچی کے ایڈریس پہ ایشو کیا ہوا ہے. تو پھر جب نادرا کے شناختی کارڈ 2.5 کروڑ ہے تو آبادی کیسے 1 کروڑ 40 لاکھ ہو سکتی ہے؟ پوائنٹ نمبر 1. اس کے بعد میرے پاس یہ پوری چند میں آپ کے سامنے یہ میں صفحے پڑھ کے دکھاتا ہوں جہاں پر یہ کیا کمپیریزن ہے. آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے یہ کیا کمپیریزن ہے. یہ کمپیریزن یہ ہے کہ کراچی میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے, کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ووٹر لسٹ میں ووٹر کی تعداد زیادہ ہے اور سینسس کی آبادی میں آبادی کم ہے. کوئی ذی شعور آدمی, عقل والا آدمی, کوئی جس کا دماغی توازن صحیح ہو, وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ ووٹر زیادہ ہیں اور آبادی کم ہے. میں آپ کو اس ریکارڈ سے صرف آپ ایک یہ ہے سب ڈویژن ناظم آباد,
یہاں پر ووٹوں کی تعداد ہے 1345 اور پاپولیشن ہے یہاں پر دکھائی گئی سینسس میں 872 پاپولیشن ہے اور ووٹوں کی تعداد ہے 1345. سب ڈویژن لیاقت آباد ووٹوں کی تعداد ہے 5827 اور ٹوٹل پاپولیشن دکھائے گئی 578. یعنی ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے, ووٹوں کی تعداد ہے 5827 اور 5827 ووٹوں کی تعداد ہے اور ٹوٹل پاپولیشن یہاں دکھائی گئی ٹوٹل پاپولیشن یہاں پر دکھائی گئی ہے 655 یہاں پر پاپولیشن دکھائی گئی ہے اور ووٹوں کی تعداد دکھائی گئی ہے 500. پاپولیشن دکھائی گئی 578 اور ووٹوں کی تعداد دکھائی گئی 655. یہاں پر سب ڈویژن گلبرگ ووٹوں کی تعداد ہے 684 اور آبادی دکھائی گئی ہے 289 آبادی دکھائی گئی, یعنی کہ ووٹ زیادہ ہیں آبادی کم ہے. یہاں پر سب ڈویژن ناظم آباد, سب ڈویژن نارتھ ناظم آباد ٹوٹل پاپولیشن دکھائی گئی ہے 341 اور ووٹوں کی تعداد ہے 786. ڈبل ووٹ ہیں آبادی کم ہے. یہاں پر سب ڈویژن نیو کراچی ٹوٹل ووٹوں کی تعداد پاپولیشن دکھائی گئی ہے 15,000 اور پاپولیشن دکھائی گئی ٹوٹل پاپولیشن 15,000 اور یہاں پر جو ووٹ دکھائے گئے وہ تقریباً جو ہے وہ 22,000 ووٹ دکھائے گئے. 15,000 پاپولیشن ہے 22,000 ووٹ ہیں. یہاں پر سب ڈویژن صدر یہاں پر پاپولیشن دکھائی گئی ہے 922 لوگ ہیں. یہاں پر پاپولیشن دکھائی گئی 922 لوگ ہیں اور ووٹوں کی تعداد 912 ہے. یعنی کہ صرف 10 لوگ زیادہ ہیں. یہ میں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں پرچہ ہے, یہ میں چند ہے, ایسی پوری کتاب بھری پڑی ہوئی ہے. پورے علاقوں میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور پاپولیشن کم ہے. کس دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ اب پی ایس پی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس جعلی مردم شماری کو قبول نہیں کرے گی اور ہم سے وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے. ہم گورنمنٹ کو ہم انتباہ کرتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں اور ہم ان کو آواز لگا کے کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو فی الفور واپس کیا جائے. وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کو فی الفور انڈو کیا جائے. عمران خان صاحب آپ نے اتنے سارے یو ٹرن لیے ہیں, اس والی بات پہ بھی یو ٹرن لو, ہر حال میں یو ٹرن لو. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اگر نہیں کیا تو پی ایس پی احتجاج کرے گی اور ہم ہر وہ رستہ اختیار کریں گے جس سے وفاقی کابینہ کے اس نسل کشی والے فیصلے کو انڈو کر سکیں. اور اس احتجاج میں یہ مت بھولو کہ اب سندھ تقسیم ہوا ہے کہ سندھی الگ بات کریں گے, مہاجر الگ بات کریں گے, پختون الگ بات کریں گے, بلوچ الگ بات نہیں. یہ پاک سرزمین پارٹی ہے. آج ہمارے ساتھ سندھ کا سندھی بھی ہے, آج ہمارے ساتھ سندھ کا بلوچ بھی ہے, آج ہمارے ساتھ سندھ کا پنجابی بھی ہے, آج ہمارے ساتھ سندھ کا پختون بھی ہے. ہر زبان, آج ہمارے ساتھ سندھ کا مہاجر بھی ہے. ہر زبان بولنے والا ہمارے ساتھ ہے. یہ کسی ایک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, سب کی نسل کشی کا یہ فارمولا ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس احتجاج اگر نہیں کیا, اگر اس پہ یو ٹرن نہیں لیا, آپ نے اتنے سارے یو ٹرن لیے وزیر اعظم صاحب, آپ برائے مہربانی ایک یو ٹرن اور لیجئے. آپ ہو سکتا ہے آپ کے سارے یو ٹرنوں کے اوپر یہ یو ٹرن جو ہے وہ آپ کے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دے, لیکن یہ زیادتی اگر آپ نے کی اور اس کو اپنے اوپر برقرار رکھا تو یہ
اس کو کراچی والے معاف نہیں کریں گے، اس کو سندھ والے معاف نہیں کریں گے، اور ہم اس پہ احتجاج کریں گے، اپنی آخری سانسوں تک اس کے اوپر لڑائی کریں گے، احتجاج کریں گے۔ یہ ظلم ہے، یہ میری نسلوں کو، اگلی جو نسلیں پیدا نہیں ہوئی ہیں اس کو بھی آپ نے گروی رکھ دیا ہے، اس کو ایکسپٹ کر کے۔ آپ کہتے ہیں آپ کو الیکشن کرانا ہے، میں آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں آپ کو لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانا ہے، ایک تو آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں گے نہیں، مجھے پتا ہے۔ اگر کرانا ہوتا تو 56,000 2.5 سال ٹائم باقی تھا، 56,000 پنجاب کے کونسلروں کو آپ نے انلیگل گھر بھیج دیا۔ آپ نے 2.25 سالوں سے بلوچستان میں الیکشن نہیں کرائے جہاں آپ کی حکومت ہے۔ آپ نے 1.5 سالوں سے خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں کروائے جہاں پر آپ کی حکومت ہے۔ تو آپ الیکشن کا بہانہ ہے، لیکن ہاں الیکشن کروانا ہے۔ میں آپ کو اس کا راستہ بتا دوں، بہت آسان ہے۔ جس طرح سے آپ نے ون ٹائم پروویژنل سینسس 2017 میں ہو گئے تھے، 2018 میں جب الیکشن کا ٹائم آیا تو یہی مسئلہ پیش آیا کہ بھائی سینسس کو قبول کیے بغیر الیکشن کے ڈیٹ کیسی دی جائے، تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ساری پارٹیز نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس سینسس پروویژنل رزلٹ کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، ہم سیٹیں نہیں بڑھاتے، اور ہم نئی حلقہ بندیاں پرانے سینسس کی رپورٹ کے مطابق ہم نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کرا لیتے ہیں۔ آپ سب نے حامی بھر لی، ایگری کر لیا، کیونکہ کسی کو وزیر اعظم بننا تھا، کسی کو وزیر بننا تھا، کسی کو ایم این اے ایم پی بننا تھا۔ یہاں بعض بلدیاتی نمائندوں کی بات ہے جو گلی کوچوں میں اختیارات جائیں گے تو آپ بہانے پہ بہانے تلاش کرتے ہیں، اسی فارمولے پہ، جس فارمولے پہ 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس سینسس ہو جانے کے باوجود، اسی فارمولے پہ اس سینسس کو، مردم شماری کو ایک سائٹ پہ رکھ کر اسی فارمولے پہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ نئی حلقہ بندی پرانے سینسس کی رپورٹ پر کی جائے، اس کو پروویژنل سینسس رپورٹ رکھی جائے، اس کا 5% آئین میں لکھا ہوا ہے، 5% آڈٹ کراؤ، 5% آڈٹ کراؤ، اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب 5% آڈٹ میں دنیا بھر میں کام ہوتا ہے، جب اس میں پتہ چل جائے کہ ہاں اس میں بہت ساری بے ضابطگیاں ہیں، تو پھر یہ اعلان کرو کہ سال 1.5 سال 2 سالوں میں آپ نیا سینسس کراؤ گے۔ جب تک اس کو آپ متنازع رکھو، اگر آپ اس کو متنازع نہیں رکھو گے، آپ اس کو انڈوس کر دو گے، آپ اس کے اوپر سرکار کی لیگل مہر لگا دو گے، تو اگلا سینسس بھی اسی کے بیسس پہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد جتنی دفعہ بھی کاؤنٹنگ کرو گے اسی کے بیسس پہ کرو گے، تو کراچی کی پاپولیشن تو کبھی ٹھیک ہوئے گی نہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ ظلم ہے۔ آپ کو میں نے فارمولا بتا دیا، آپ کو میں وے فارورڈ بتا دیا، اور آپ کو میں نے اپنی انٹینشن بتا دی کہ ہم اس زیادتی کے اوپر، یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اور ہم دوبارہ جاگیردار وڈیروں سے جان چھڑانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہمارے سندھی بھائیوں کو، مہاجروں کو، پختونوں کو، بلوچوں کو کہ پاپولیشن اربن سینٹرز میں شفٹ ہو گئی ہے، جو اربن سینٹرز میں دلوں کو جیتے گا وہ جا کر حکمرانی کرے گا۔ تو ساری پاپولیشن کو صحیح گن کر اسی پاپولیشن کے حساب سے یہاں پر نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کو ایلوکیٹ کرو، اور اس سینسس کی رپورٹ کو پھر جا کر انڈوس کرو، جب جا کر ہم مانیں گے۔ اسی حساب سے ہمیں جاب کا کوٹا دو، اسی حساب سے ہمیں پانی دو، اسی حساب سے ہمیں ایجوکیشن کے ادارے بناؤ، جب جا کر ہم یہ مانیں گے۔ اگر یہ نہیں کیا تو میں اور مجھ جیسے تمام کراچی کے لوگ اس بات کے سمجھنے میں حق بجانے میں ہیں کہ آج تک ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے کراچی کے لوگوں کو دل سے پاکستانی نہیں مانا ہے۔ پھر آپ ہم سے شکایت مت کرنا، پھر کراچی کے لوگوں سے شکایت مت کرنا۔ اگر آپ ہمیں گن صحیح نہیں کر سکتے، اتنی قربانیوں کے باوجود اگر آپ ہمیں گننے میں ڈرتے ہو، اگر آپ ہماری گنتی گننے میں ڈرتے ہو، تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو اب بار بار یہ نہیں سمجھا سکتے کہ یہ فلاں انڈیویجول کی غلطی ہے، یہ فلاں ادارے کی غلطی ہے، یہ فلاں حکمران کی غلطی ہے، یہ فلاں کی غلطی ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی سمجھیں گے کہ پاکستان کی ریاست نے آج تک ہمیں ایکسپٹ ہی نہیں کیا ہے، ہمیں مانا ہی نہیں ہے کراچی والوں کو۔ یہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو، اس پاکستان کو بنایا تھا، قربانی دی تھی، ہماری نسلوں نے، ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو چلایا ہے۔ ہم نے، اس نسل نے آ کر اس شہر میں رو کے تسلط کو ختم کیا، خدا کا واسطہ۔ ہم نے اس شہر میں رو کی پینیٹریشن تھی 30 سالوں سے، آپ 30 سالوں سے آپریشن کر رہے تھے، آپ نہیں کامیاب ہو سکے تھے۔ ہم نے رو کی
तसल्लुत को हमने जड़ों से उखाड़ कर फेंका है यहां पर। आप अगर फिर भी हमें हुब्बुल वतनी का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, यहां के नौजवानों ने हथियार छोड़कर, गलत रस्तों को छोड़कर आज पाकिस्तान में अमन की जमानत बने हैं। अगर आप फिर भी हमें मुहिब वतन मानने के लिए तैयार नहीं हो, हमारी गिनती सही करने के लिए तैयार नहीं हो, आप कोई मुझे स्कूल नहीं देते, आप मुझे पानी नहीं देते, आप मुझे जॉब नहीं देते, आप कोई नया तालीमी इदारा नहीं बनने देते, आप मेरा कचरा नहीं उठा रहे, आप मुझे सबसे महंगी बिजली देते हैं, आप मुझे सबसे महंगी गैस देते हैं, आप यहां से सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं, आप मुझे 13 सालों में एक बस नहीं दी आपने मुझे, आप एक सड़क नहीं बनाते, फिर भी हम यहां पर हम अपने सीनों पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर यहां पर जी रहे हैं। लेकिन आप हमें अगर गिनेंगे भी सही नहीं तो हम, ये कराची का हो सकता है हम कुछ ना करें, लेकिन कराची के लोग अपनी इस बात को सोचने में, हक बजाने में कि ये रियासत और हुकूमत हमें आज तक उसने पाकिस्तानी नहीं माना है, ये काम ना करें, ये काम ना करें खुदा के वास्ते। ये दुश्मनों की हिम्मत को बढ़ा रही है ये चीज। ये कोई इंडिया नहीं कर रहा हमारे साथ, ये कोई इजराइल नहीं कर रहा हमारे साथ, ये कोई अमेरिका नहीं कर रहा हमारे साथ, ये हमारी अपनी हुकूमत कर रही है। और गजब खुदा का, जो लोग यहां से 35 सालों से मैंडेट लेकर यहां के लोगों की, नौजवानों की लाशों के ऊपर आज वो मस्तने इख्तिदार में बैठे हुए, वो जाकर कौम का बार बार सौदा करते हैं। मैं कराची के लोगों को भी आवाज देकर कहना चाहता हूं कि ऐ लोगों, अपने दुश्मन में, अपने दोस्त में फर्क महसूस करो। ये आज चाहे एमक्यूएम वाले 1 मिनट में हुकूमत गिर जाए, इनकी मजाल नहीं है कि वफाकी काबीना ये सेंसस मंजूर करे। ये बकवास करते हैं कि इन्होंने डिसेंट नोट दिया है, इन्होंने एतराजी नोट दिया है। अरे वो एतराजी बयान नीम रजामंदी होती है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे एतराजी बयान से। आप पास करो, हम मिनिस्टर बने बैठे रहें। अगर तुम वाकई कराची वालों से मुखलिस हो तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि तुम एहतजाजी तौर पर हुकूमत से अलग हो रहे हो, इस ज्यादती पर अपनी कैबिनेट छोड़ रहे हो और सड़कों पर आने का ऐलान करो। देखो हुकूमत 1 मिनट में तुम्हारी बात मानेगी। अगर नहीं करते तो तुम इस क्राइम में पार्टनर हो, तुम इस जुर्म में पार्टनर हो। ये एमक्यूएम इस जुर्म में पार्टनर है और है। अब मैंने आपको बता दिया, कभी भी नहीं छोड़ सकते हुकूमत। ये द मोमेंट ये हुकूमत छोड़ेंगे, ये जेलों में चले जाएंगे। मैं हुकूमत को एक दफा फिर आवाज देके कहता हूं कि ना करें ये काम, ये फैसला वापस लें। कराची के लोग एहतजाज करेंगे और कराची एक जुबान वाले का नहीं है शहर, कराची पूरे पाकिस्तान वालों का है। कराची तबाह कर रहे हैं आप पूरा पाकिस्तान तबाह कर रहे हैं। आज जहां पर इतनी पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, जहां पर इतने ज्यादा मुल्क में इतने ज्यादा मसले मसाइल हैं, इस दौर में ये सेंसस 3 सालों से पड़ा हुआ है, अभी रहने देते उसको इसी तरह पड़ा हुआ है। कौन सी ऐसी आफत आ रही थी कि आपको स्पेशल कैबिनेट मीटिंग करके सेंसस को आपने उसको लीगलाइज किया? कौन सी आफत आ रही थी? आपने कौन से बड़े अच्छे काम कर लिए कि ये काम बाकी रह गया था कि आपको ये काम करना था? हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानेंगे, हम इस पे एहतजाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया। कोई है? याद है? वजीर आजम खान साहब, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सारे इदारे मेरे अंडर में आते हैं, मेरे नीचे आते हैं। उनके अल्फाज कोट डिकोड कर, सारे इदारे मेरे नीचे आते हैं, सब मेरे कहने पे काम कर रहे हैं और हम सब एक पेज पर हैं। तो जब वजीर आजम के अंडर में आते हैं, सब एक पेज पर हैं, एक किताब में हैं, एक ही जगह पे हैं, एक ही सफ़े पे हैं, तो मैं इधर उधर क्यों जाऊं? जिसके अंडर में आते हैं उसी से बात करूंगा। और वजीर आजम के अंडर में आते हैं, अगर इस चीज़ों के इन सारी चीज़ों का कोई कसूरवार है तो वफाकी काबीना और वजीर आजम है। बिल्कुल, हमने अपना मौका इससे पहले दिया है। हम इस वाली बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान स्टील मिल 2007 में ये प्रॉफिटेबल अदारा था, प्रॉफिटेबल इनकम कमा रहा था। आप, ये तो बड़ा आसान काम है कि आप गाड़ी का एक्सीडेंट कर दें और फिर आप गाड़ी चलाना छोड़ दें। ओ भाई, ड्राइवर सही रख लो,
جو گاڑی ٹھیک چلائے مارے نہ ٹھوکے نہ، تو یہ تو حکومت ہر ادارے کو ٹھوکتی چلی جا رہی ہے اور پھر کہہ رہی کہ بھائی یہ ادارہ بند کر دو، یہ بڑا تو پاکستان بند ہو جائے گا پورا۔ پھر نہیں بھائی، ادارہ موجود ہے، آپ اس کو بڑھاتے، اس کو اور چلاتے اور لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے۔ آپ جو لوگ ادارہ چلنے، آپ نااہلی کر رہے ہیں، ادارہ بند ہے، نقصان کر رہا ہے، تو آپ نے کہا بند کر دو اس کو، نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو وہ جو نقصان سے نہیں بچیں گے، جو لوگ بے روزگار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ دنیا کی ہر معیشت میں کسی بھی، میں اکانومسٹ نہیں ہوں، کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھو کہ اکانومی میں جو سب سے بڑی لائبلٹی ہوتی ہے وہ وہاں کے بے روزگار لوگ ہوتے ہیں۔ بے روزگار لوگوں کا مطلب ہے کہ اس بے روزگار آدمی کو ریاست کو کھلانا پڑتا ہے۔ تو اکانومی کی سب سے بڑی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ حکومت اپنی ان امپلائمنٹ، اپنی جو لائبلٹی ہے وہ روزانہ خود سے کریٹ کر رہی ہے۔ فار گاڈ سیک، اس پہ یہی ہمارا موقف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف آتا رہتا ہے، آ بھی جائے گا اور آیا بھی ہے پہلے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج والی بات چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ڈائیلوٹ نہ ہو، تو یہ سینسز اسپیسیفک ہو۔ میں نے پی آئی اے کا ذکر کر دیا تھوڑا سا، ہم اس کے اوپر بعد میں میں نہیں چاہتا کہ سینسز والی بات ڈائیلوٹ، یہ اگر دیکھیں یہ ساری گیس ویس سب یہ مائنر ایشوز رہ جائے۔ اگر میری آبادی پھر تو کہیں گے کہ گیس پوری ہے، پھر تو کہیں گے کہ بھائی یہ جو گیس آ رہی ہے یہ بہت ایکسٹرا گیس ہے، پاپولیشن ہی کم کر دی آپ نے۔ آپ یہ اپنے گھر کا راشن، آپ اپنے گھر کا راشن بھی اپنے گھر کے بندوں کو گن کر لے کر آتے ہیں نا۔ آپ کے گھر میں ہے 10 افراد اور آپ 4 بندے گنے اور جا کر 4 لوگوں کی روٹی کے لیے آٹا لے کر آئے، تو اس گھر میں فساد ہونا نہیں ہونا؟ تو یہ تو ہر چیز، گیس، بجلی، پانی، ہر چیز تباہ برباد ہو جائے گی یہاں پر۔ تو سب سے پہلے یہ پاپولیشن کو صحیح گنو، اس کی ایلوکیشن ٹھیک کرو، باقی چیزیں جو سیکنڈری ہیں۔ جی میں نے مینشن کیا اس کو۔ میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سوموٹو ایکشن لیں اور اس کے اوپر جو ہے بالکل ابھی جو ہے وہ اس پہ تو بنتا ہی بنتا ہے، سوموٹو لیں پلیز، خدا کے واسطے سوموٹو لیں اور اس کا فیصلہ کریں۔ وہ صرف نادرا کو یہ حکم کریں گے کہ نادرا کراچی کا ریکارڈ لے آئے، خدا کی قسم یہ کیس وہیں پر کلوز ہو جائے گا۔ صرف نادرا وہ خود کہہ چکے ہیں کہ 3.5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی، نادرا کا وہ ریکارڈ منگا لیں گے۔ اور یہ میرے پاس جو یہ لسٹیں ہیں کہ پاپولیشن کم اور ووٹر زیادہ ہیں، کہیں دنیا میں یہ مذاق ہوا آج تک کہ پاپولیشن کم اور ووٹر زیادہ ہے؟ تو اگر یہ ریکارڈ منگا لیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر یہ جو بھی اس سے پیچھے ہٹتا ہے وہ پھر بہت تباہی بربادی ہے پاکستان میں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک میں اسٹیٹس کو چلانے والے لوگ ہیں، یہ جو جمود کو، یہ جو اسٹیگننٹ چیزوں کو چلانے والے لوگ ہیں، پاکستان دنیا بھر میں یہ اپرچونٹی آ گئی، ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے۔ اس پیراڈائم شفٹ سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، اس سے خوفزدہ ہیں کہ اگر پاپولیشن صحیح گن لی تو پھر سیٹیں ایلوکیٹ صحیح کرنی پڑیں گی، پھر اس کے بعد آپ کسی پر، کراچی والے پر، حیدرآباد والے پر بھینس چوری کا مقدمہ کر کے اس کے پورے خاندان کو بند کر کے نہیں رکھ سکتے اپنی نجی جیلوں میں۔ یہاں کوئی نجی جیلیں نہیں ہیں، یہاں پر بنسبت شہروں میں لوگ زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ آپ میڈیا بھائیوں کی، میڈیا کے لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں، ذرا سی بات میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جاگیردار اور وڈیرا، وہ ایم این اے ایم پی جو کہ اندرون ملک سے الیکٹ ہو کر آتا ہے، وہ نہیں کر سکتا جو وہ اپنے علاقوں میں کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کو روکنے کی کوشش ہے جو کہ ناکام ہوگی، ہر حال میں ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔